السلام علیکم۔ اکتوبر 2006 میں بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء کی حکومت نے اپنی مدت پوری کی تو اس نے جاتے جاتے اپنے پسندیدہ چیف جسٹس کو نگران وزیر اعظم بنانے کے لیے قانونی راستہ بنا دیا۔ خالدہ ضیاء کا بنیادی مقصد 90 دن بعد ہونے والے انتخابات میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا تھا۔ ظاہر ہے اس پر احتجاج ہونا تھا اور ہوا۔ اس احتجاج کو شیخ حسینہ واجد کی رہنمائی حاصل تھی۔ حکومت نے اس احتجاج سے نمٹنے کے لیے سختی کی، جس کے نتیجے میں 40 افراد اپنی جان ہار گئے، لوگ مرنے لگے تو بنگلہ دیش کی فوج بروئے کار آئی اور اس نے سپریم کورٹ کے ساتھ مل کر ملک میں نیا نظام بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نظام کے تحت دونوں اداروں نے ملک کو بدعنوانی سے پاک کرنا تھا اور سیاسی معاملات کو سیدھا کرنا تھا۔ ان دونوں مقاصد کے حصول کے لیے کام شروع ہوا۔ اس منصوبے کو -2 کا نام دیا گیا۔ حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء دونوں پر ہی کرپشن کے الزامات لگنے لگے۔ وہی ہوا جو پاکستان میں ہوتا رہا ہے، یعنی ایک عدالت ملزم کو چھوڑتی تو دوسرا مقدمہ پہلے سے تیار ہوتا۔ یہ سلسلہ صرف 2 سال ہی چل پایا۔ ملک کے حالات خراب تر ہونے لگے تو فوج نے ملک میں الیکشن کرانے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے لیے حسینہ واجد سے رابطہ کر کے انہیں لندن سے واپس بلایا گیا۔ دسمبر 2008 میں ہونے والے الیکشن میں حسینہ واجد بھاری اکثریت سے جیت گئیں۔ خالدہ ضیاء نے اس الیکشن کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ الیکشن کرانے والے چیف الیکشن کمشنر کے سامنے دھاندلی ہوتی رہی اور وہ خاموش رہے۔ شیخ حسینہ کو حکومت ملی تو انہوں نے اپنے مخالفین کو ٹھکانے لگانا شروع کیا۔ حزب اختلاف کی جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی یعنی خالدہ ضیاء کی پارٹی تتر بتر ہو گئی۔ پولیس اور فوج کی مدد سے ہر قسم کی ہنگامہ آرائی ختم کر دی گئی اور 1971 میں جن لوگوں نے بنگلہ دیش کی بجائے متحدہ پاکستان کے لیے کاوشیں کی تھیں ان پر جنگی جرائم اور نسل کشی کے الزامات پر مقدمے چلنا شروع ہو گئے۔ ان مقدمات کے لیے انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل کے نام سے نئی عدالت قائم کی گئی۔ اس ٹریبیونل نے 1971 کے سیاسی اختلاف کو غداری سے تعبیر کرتے ہوئے 40 سال بعد بزرگی کی عمر کو پہنچے ہوئے لوگوں کو سزائے موت دینا شروع کر دی۔ اس مسئلے پر بنگلہ دیشی فوج کی خاموشی نے حکومت کو شہ دی اور اس نے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیں۔ حکومت نے دستور میں ترمیم کر کے عدالتوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر بنگلہ دیش کی عدلیہ نے کچھ مزاحمت دکھائی اور اس ترمیم کو ختم کر دیا گیا۔ 2014 میں جب الیکشن ہوئے تو وہی کہانی دہرائی گئی۔ اس الیکشن میں خالدہ ضیاء کی BNP نے بائیکاٹ کر دیا اور فوج جو خود کو سیاسی توازن پیدا کرنے والی قوت کے طور پر پیش کرتی تھی خاموش رہی۔ حسینہ واجد کی حکومت پر گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی اور ملک میں انتہا پسندی بھی اسی نسبت سے بڑھنے لگی۔ 2019 کے الیکشن بھی تماشے سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ ان انتخابات کو دنیا بھر میں مذاق ہی سمجھا گیا، لیکن بھارتی حمایت اور اندرون ملک فوجی حمایت کی بنیاد پر عوامی لیگ کی حکومت چلتی رہی۔ شیخ حسینہ واجد نے اپنے مخالفین کا ناطقہ بند کرنے کے بعد میڈیا پر اندیکھی پابندیاں لگانا شروع کر دیں اور اس معاملے میں ان کے بیٹے سجیب واجد نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ جنوری 2024 کے الیکشن میں ایک بار پھر پرانی کہانی دہرائی گئی۔ حسینہ واجد سہولت سے الیکشن جیت گئیں۔ اس 5ویں دور حکومت میں انہیں پہلی بار باقاعدہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے فوج اور عوامی لیگ کے کارکنوں کو خوش کرنے کے لیے 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے کام کرنے والوں کی تیسری نسل کو بھی کوٹے کی بنیاد پر ملازمتیں دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ کوٹا بظاہر 5% تھا، جو مختلف قسم کی ملازمتوں میں کم زیادہ ہوتا 30% تک پہنچ جاتا تھا۔ اس نظام کے خلاف یونیورسٹیوں کے طالب علموں نے جون 2024 میں احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ یہ احتجاج پھیلتا چلا گیا۔ عوامی لیگ حکومت نے اپنے کارکنوں کے ذریعے احتجاج کرنے والوں پر حملے کرائے، جس نے ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کر دی۔ احتجاج کرنے والے طلبہ نہ رکے تو انہیں غدار قرار دے کر حسینہ واجد نے ہر قسم کے ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت دے دی۔ ان ہتھیاروں کے استعمال سے 1400 لوگ اپنی جان ہار گئے۔ احتجاج پھر بھی نہیں رکا اور وزراء کی رہائش گاہوں پر حملے ہونا شروع ہو گئے۔ آخر کار فوج نے حسینہ واجد کو فضائیہ کے ایک طیارے میں بھارت پہنچایا اور خود اقتدار سنبھالنا چاہا۔ بنگلہ دیش کی نئی نسل نے فوج کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے تو چند ہی گھنٹوں میں ڈاکٹر محمد یونس کو بنگلہ دیش کا نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا، جن کا نام انہی نوجوانوں نے دیا تھا۔
حسینہ واجد کے سیاسی سفر میں فوج نے اہم کردار ادا کیا اور آخرکار وہی فوج ان سے پیچھا چھڑانے پر مجبور ہو گئی۔ عدلیہ جس پر مکمل طور پر قابو پا ہی لیا گیا تھا، آج حسینہ واجد اور ان کے بیٹے کے خلاف مقدمات سن رہی ہے۔ تاریخ کا ستم یہ ہے کہ حسینہ واجد نے جو ٹریبیونل 1971 کی نسل کشی کے خلاف بنا کر بزرگوں کو پھانسیاں دی تھیں، اسی ٹریبیونل نے حسینہ واجد کو اپنے ملک میں انسانیت کے خلاف جرائم میں موت کی سزا سنا دی۔ حسینہ واجد کو اپنے ملک کے لوگوں پر تشدد اور انہیں قتل کرنے کی اجازت دینے پر سزا جنوبی ایشیا میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے، ورنہ متحدہ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ظلم و ستم، 1857 کا قتل عام اور 1919 میں جلیانوالہ باغ امرتسر جیسے واقعات موجود ہیں جن میں کبھی کسی ذمہ دار کو سزا نہیں دی گئی۔ 1947 میں آزادی کے بعد بھی جنوبی ایشیا کی حکومتوں نے اپنے ہی لوگوں پر تشدد کرتے ہوئے کبھی لحاظ مروت کا ثبوت نہیں دیا۔ نسل پرستی، مذہب یا کسی دوسری شے کو بہانہ بنا کر ان حکومتوں نے اپنے لوگوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں وہ کبھی کسی عدالت میں آئے، نہ کسی ٹریبیونل نے ذمہ داری کا تعین کیا۔ حسینہ واجد کو ملنے والی سزا پر شاید کبھی عمل نہ ہو پائے، البتہ اس کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے لوگوں کو ایک راستہ ضرور ملا ہے کہ وہ ظلم کرنے والی حکومتوں کا احتساب کر سکیں۔ یہاں یہ بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا کا واحد ملک ہے جس نے عمران خان کے دور حکومت میں اندرونی سلامتی کی پالیسی بنائی اور اس میں واضح لکھا کہ ہر پاکستانی کی جان کی حفاظت ریاست کی بنیادی ترجیح ہے۔ اگرچہ اس پالیسی پر عمل درآمد سب کے سامنے ہے، لیکن لکھا ہوا یہ کاغذ آج بھی حکومتی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس پالیسی میں بھی یہ واضح نہیں کیا گیا تھا کہ اگر کسی پاکستانی کی جان حکومتی اقدامات کی وجہ سے جاتی ہے تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا۔ پھر بھی یہ آگے کی طرف ایک قدم تھا۔ بنگلہ دیش نے اس سے اگلا قدم اٹھا کر کم از کم جمہوری جدوجہد اور احتجاج کی راہ ہموار کر لی ہے۔ بنگلہ دیش کا اگلا امتحان فروری 2026 میں ہونے والے انتخابات ہیں۔ یہ انتخابات اگر صاف و شفاف ہو جاتے ہیں تو شاید مستقبل میں ان کے اثرات پاکستان میں بھی آ جائیں۔ فی الحال تو حسینہ واجد نے جو حرکتیں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے بنگلہ دیش میں کیں، پاکستان میں وہی دہرائی جا رہی ہیں۔ شکریہ۔